Hello and welcome to the brand new episode of Chit Chat with Mustafa Shah, powered by London Aesthetic. मेरी और आपकी मुलाकात होती है इतवार रात 10 बजे. वादा वही कि गेस्ट ऐसे लेकर आऊँगा कि जिनसे मिलके आपको कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन ज़रूर मिले. आज मेरे स्टूडियोज़ के अंदर जो मौजूद हैं, इनसे अक्सर मिलने के लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, यहाँ बहुत लंबी देर तक इंतज़ार करना पड़ता है. आज मेरे स्टूडियोज़ में दो बहुत ही बेहतरीन डॉक्टर्स मौजूद हैं और आज आपको इस एपिसोड के थ्रू कुछ ना कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस ज़रूर मिलेंगे. सबसे पहले मेरे स्टूडियोज़ में आप इनसे पहले भी मुलाकात कर चुके हैं मेरे बहुत ही करीबी दोस्त डॉक्टर बदर अदरीस हमारे साथ मौजूद हैं. ये एक सर्जन है और इसके अलावा एक, अगर मैंने हमेशा कहा ना, आजकल हम हंट के ऊपर हैं कि हम आपको अच्छे सीईओ से मिलवा रहे हैं ताकि जिनसे आपको मिल के ये पता चले कि एक अच्छी सीईओ के अंदर क्या वो खुसूसियात हैं. अगर आप अपने बॉस को के अंदर वो चीज़ें पाएँ तो आपको उसके साथ जुड़ जाना चाहिए ताकि वो आपकी ज़िंदगी के अंदर कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंजेस लेकर आए. हमने आपको पिछले दिनों के अंदर कुछ टीचर्स से मिलवाया और फाइंड आउट ये किया कि अच्छा टीचर वो है जो मेंटोर होता है. अगर मोनोटोनस टीचर है तो वो खाली उस्ताद बन जाता है और वो आपकी ज़िंदगी के अंदर कोई इम्पैक्ट छोड़ के नहीं जाता. अच्छे डॉक्टर की क्या खुसूसियात होती हैं, और अगर उस तरह का डॉक्टर आपको मिल जाए तो आप उसके साथ स्टिक हो जाएं, क्योंकि बिकॉज दैट डॉक्टर विल ब्रिंग लाइफ टाइम चेंजेस इन यू. और उसके लिए मुझे ये लगता है कि अगर आपको कोई इंसान, कोई डॉक्टर इंस्पायर कर पाए तो वो आपकी ज़िंदगी के अंदर इम्पैक्ट ज़रूर क्रिएट करता है. मेडिकेशन जो है वो अक्रॉस सेम है, तमाम तर मेडिकल डॉक्टर्स जो देते हैं, बट वो जब आपकी काउंसलिंग करके और जिस कन्विक्शन से आपको वो मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करता है, और अगर आपके अंदर ये यकीन डेवलप हो जाए कि ये दवाई या ये लाइफस्टाइल चेंज आपकी ज़िंदगी के अंदर चेंज ज़रूर लेकर आएगा, तो आपकी 50% जो बीमारी है वो रिजॉल्व हो जाती है. डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन. और वालेकुम सलाम. मैं आपसे जब भी मिलता हूँ तो मैं कहता हूँ कि आपके पास जो वो काउंसलिंग का हुनर है एंड द काइंड ऑफ टाइम यू गिव योर पेशेंट्स, तो वही की है टू सक्सेस. हम आपकी तरफ आएंगे और आपसे और भी गपशप मारेंगे और अपने यंग लोगों को जो घर बैठ के देख रहे हैं उनको आपसे मिलवा के आपकी पर्सनैलिटी से थोड़ी सी उनको जो है करीबी करवाएंगे. अब नेक्स्ट हमारे पास बहुत ही एक यंग, खूबसूरत, हंसती हुई डॉक्टर मौजूद हैं. इनसे जब मुलाकात करेंगे, इनका नाम जो है ना बड़ा यूनिक किस्म का है, इनसे इनके नाम का मतलब भी जानने की कोशिश करेंगे. डॉक्टर ज़रशाला इज़ विद अस. और जो है ये जो पुराना तरीका था ना कि फिजियोथेरेपिस्ट तो ये हैं, पर ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो नई करती हैं. को कायरोप्रैक्टर भी हैं और इनसे जानने की कोशिश करेंगे ये कायरोप्रैक्टर होते क्या हैं और आपकी और मेरी ज़िंदगी के अंदर इनकी ज़रूरत क्या है. सो थैंक यू सो मच डॉक्टर साहबा फॉर कमिंग इन. और आपसे आज जो है बहुत सारी हड्डियों के हवाले से, पोस्चर के हवाले से, क्योंकि यंग लोगों के अंदर पोस्चर की बहुत सारे इश्यूज रहते हैं, सो वो आपसे जानने की कोशिश करेंगे. सर, कमिंग टू यू. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच कि आप हमारा क्लिनिक में तशरीफ़ लाएँ, लंदन एस्थेटिक एंड रिजुवेनेशन सेंटर. I would love to, I am honored to have you and your team on board. So thank you so much for having us. और अब तो मेरा ख्याल है कि आपकी स्क्रीन के ऊपर हम आपको जब भी नज़र आएंगे तो लंदन एस्थेटिक्स के अंदर ही नज़र आएंगे. अच्छा डॉक्टर साहब, कमिंग टू यू, जिस तरीके से हम अब आजकल मैं सबसे ये सवाल पूछ रहा हूँ बिकॉज वी आर ऑन अ हंट टू फाइंड गुड सीईओ, गुड टीचर, गुड मेंटोर, और एक डॉक्टर भी जो है, क्योंकि डॉक्टर एक टाइम आता है कि बहुत ज़्यादा कमर्शियल हो जाता है और जब वो मशहूर हो जाता है, उसका क्लिनिक, उसकी हॉस्पिटल चलना शुरू हो जाता है, तो उसके पास ताना बन जाता है आपके पेशेंट्स का. सो एक अच्छे डॉक्टर के अंदर, क्योंकि सिंस आपको बहुत सारे डॉक्टर भी सुन रहे होंगे, यंग डॉक्टर जो अभी पढ़ाई करके बाहर आ रहे होंगे, एक अच्छे डॉक्टर के अंदर अपार्ट फ्रॉम के वो उसकी अपनी मेडिसिन के ऊपर कितनी महारत उसको हासिल है, एक अच्छे डॉक्टर की पहचान क्या है? अच्छी डॉक्टर की पहचान देखें, जो आप अपनी पेशेंट जब देखते हैं ना, तो उसमें जब आप सिंसियरिटी से देखते हैं और उसमें देखें, हर बीमारी है ना, अगर मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ, सिर्फ एस्थेटिक में नहीं है, तो इन जनरल जो बीमारी है ना, वो उसमें 30 to 40% आप कह सकते हैं कि इसमें जो है वो एक साइकोलॉजिकल भी हो जाता है. इसमें आजकल की स्ट्रेस के ज़माने में आपको पता है कि इस पे वो बहुत सारा इम्पैक्ट होता है. अब चाहे हम अगर वो एस्थेटिक में बात करते हैं, स्किन के ऊपर भी स्ट्रेस बहुत सा मेजर कॉज करते हैं, मेजर कॉस्ट है. तो उसमें आपने बिल्कुल सही फरमाया कि इस पे जब आप काउंसलिंग भी करते हैं ना, काउंसलिंग इज़ अ वेरी मेजर पार्ट जो आपकी एक ट्रीटमेंट की वो है.
So being sincere with the client اور اس میں جو ہے وہ اس کو ڈائگنوز کرتے ہیں ایک ٹریٹمنٹ کی. دیکھیں جب آپ کہتے ہیں نا کہ مجھے یہ چیز بیماری یہ مجھے محسوس ہوتا ہے تو اس میں میرا فوکس ہمیشہ لندن اسٹیٹک میں یا میرا ایز اے سرجن بھی کہ اس میں انڈر لائن کوز سب سے پہلے اس کو ہم ریلیز کرتے ہیں. جب انڈر لائن کوز ریلیز کرتے ہوئے آپ ٹریٹمنٹ لیتے ہیں تو اس میں آپ کو ویری لانگ مطلب ریزلٹس بھی محسوس ہوتا ہے اور اچھا ہوگا اور ایٹ دی سیم ٹائم آپ اس کو مینٹین بھی کیا جا سکتا ہے. بٹ ایک اچھے ڈاکٹر مطلب جو ہوتا ہے اس کی جو ایک پہچان ہے کہ جب وہ کاؤنسلنگ کرتا ہے اور آپ سے پرسنل لیول پہ کنیکٹ کرتا ہے, کیونکہ بیکاز اب پاکستان کے اندر انفارچونیٹ یہ ہے کہ جو ڈاکٹرز ہیں آپ ان کے پاس جائیں تو کچھ ڈاکٹر تو آپ کی طرف دیکھے بغیر جو ہے نا دے اسٹارٹ پرسکرائبنگ دی میڈیکیشن. اب بے شک وہ میڈیسن ٹھیک لکھ رہا ہے, وہ جو بھی سالٹ ہے وہ سالٹ اس کا بہترین ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, بٹ جو کھانے والا ہے جب اس کو یہ یقین ہی نہیں ہے کہ اس نے میری پرابلم ڈائگنوز کی, سنے بغیر تو ڈائگنوز نہیں ہو جاتی نا پرابلم سے. آئی ایگری ود یو 100%. اور میں ہمیشہ اپنی ینگسٹر ڈاکٹر کو بھی بتاتا ہوں کہ اس میں پیشنٹ کو سنیں, کیونکہ اس میں آپ کی 70% جو بھی بیماری ہوتا ہے نا 70% جو ڈائگنوسس ہوتا ہے وہ اس میں آپ کی میڈیکل ہسٹری سے ہوتا ہے. اس میں جب پیشنٹ بولے اگر آپ نہیں سن رہے ہوتے ہیں اس میں موسٹلی انفارچونیٹلی آئی کین سے کہ وہ ایسے ہوتا ہے کہ وہ فوراً ہم پرسکرپشن کی انویسٹیگیشن کی طرف لے کے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, آئی بلیو دیٹ 90% جو آپ کی ڈائگنوسس ہے نا وہ اس میں ایک میڈیکل ہسٹری جو آپ پیشنٹ جو آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ میرا سمٹم یہ ہے اور دین آفٹر دیٹ ایگزامینیشن ول کنفرم یور ڈائگنوسس. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد جو 10% حصہ نا جو انویسٹیگیشن ہے وہ 10% ہے صرف کہ اس میں ہم کوئی دو بیماری یا دو ڈائگنوسس کے بیچ میں نا وہ ہم اس کو کنفرم کرتے کہ اچھا یہ ہے. پر ڈاکٹر پھر آپ کو ڈر نہیں لگتا کہ اگر اتنی جلدی شفا لوگوں کو ملنا شروع ہو جائے گی, پیپل ول گیٹ ٹریٹڈ سو ویل, آپ نے اس کو لائف اسٹائل چینج بتا دیا, ٹیسٹوں کی طرف آپ اس کو لے کے نہیں گئے, اس کو آپ نے کلیہ دے دیا کہ 6 مہینے آپ نے یو نیڈ ٹو ایٹ رائٹ اور کلین کھائیں, ورک آؤٹ کریں, تو وہ ٹھیک ہو گیا تو پھر تو آپ کا دوبارہ آئے گا ہی. تو میں اللہ کا شکر ادا کروں گا کیونکہ اس میں دیکھیں یہ لائف اتنی تیزی سے بڑھتی ہے تو اس پہ میں کہتا ہوں اور لوگ بھی مجھے کہتے ہیں الحمدللہ کہ اس میں ڈاکٹر صاحب آپ کی ہاتھ میں شفا ہے. اور جب وہ باہر جاتا ہے اور وہ جب اچھی بات کرتا ہے آپ کے بارے میں تو آئی تھنک ایک ڈپینڈ کرتا ہے نا کہ آپ امپیکٹ ڈریون ہیں کہ منی ڈریون. سو somebody who is an impact driven, so جب وہ امپیکٹ کریٹ کرے گا تو وہ اللہ کا شکر کرے گا. and somebody who is money driven تو اس کی کوشش یہ ہوگی کہ جو کلائنٹ ہے وہ ملٹیپل ٹائم وزٹ کرے, ایوری وزٹ کے اوپر جو ہے نا وہ پیسے جو ہے وہ چارج مطلب آپ ڈاکٹر چارج کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کمنگ ٹو یو, سو آپ نے کب ڈیسائیڈ کیا یو وانٹیڈ ٹو بی اے ڈاکٹر اور ڈاکٹر بن گئی, اس کے بعد آپ نے اس معاشرے کے اندر ایک مشکل کام کیا کہ جہاں پر آپ نے اس انڈسٹری کے اندر گئیں کہ جس کی ابھی تو آپ لوگ اویئرنیس کریٹ کریں گے کائروپریکٹر ہوتا کیا ہے. سو کیونکہ لوگ تو ابھی اس کے اندر پریشان ہے کہ یہ ہوتے کون ہیں کائروپریکٹرس جو ہیں. تو تھوڑا سا بتائیں کہ آپ نے میڈیسن پڑھی اور اس کے بعد کیسے آپ جو ہیں کائروپریکٹر کی طرف مائل ہوئی. I did my degree in Doctor of Physical Therapy. ہم اسے بیسکلی پڑھتے ہی ہماری ڈگری کنسسٹ اس چیز پہ کرتی ہے کہ ہم نے مسلز اور بونس پڑھنے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم نے سارا ڈائگنوسس, آپ کا ساری رپورٹس, ہمارا سارا پروسیجر ہی ڈیپینڈ آپ کے مسلس اور بون ہیلتھ پہ کرنا ہوتا ہے. Physical therapy covers all that aspects. It covers your lifestyle, it covers your daily life, it covers your hormonal levels, it covers all aspects of your life that is affecting your physical health. ٹھیک ہے. And a doctor of chiropractic is the simple study of bones, جس میں ہم بونس کی الائنمنٹ دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, لائک کوئی بھی ڈیلی روٹین کی کام ہے, اف یو ار ڈرائیور, اف یو ار اسکول ٹیچر, اف یو ار ڈاکٹر, آپ جب پرولونگ سٹنگ کرتے ہیں, پرولونگ اسٹینڈنگ کرتے ہیں, جب لمبے ٹائم تک کھڑے رہتے ہیں آپ لوگ, تو آپ کی اسپائن پہ پریشر پڑتا ہے, دیٹ از یور ریڑھ کی ہڈی, اور آپ کی باڈی میں جہاں بھی پریشر پڑے گا وہ جگہ سور ہو جاتی ہے, وہ مسل سور ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو بیسکلی وی ٹریٹ دیٹ. ادر دین گیونگ یو میڈیکیشنز and giving you balms to apply, we give you the treatment that is one time effective. A single session of chiropractic is much better than a prolonged medicine. اور یہ کتنے عرصے کے بعد آپ کو لینا چاہیے؟ You can take once a month. once a month? Yes. مطلب یہ تو وہی بات ہوگی کہ ہم تو پھر آپ کی ہو کے رہ جائیں گے, مہینے میں ایک بار تو سلون نہیں جایا جاتا. سو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ مہینے میں ایک بار. It depends on the criteria of your issue. ٹھیک ہے, لائک آپ کا پوسچر بہت زیادہ ڈکلائن ہے, مطلب کہ ایک آپ جس طرح حجامہ آپ کراتے ہیں تو ایشو آپ کو کوئی نہیں ہے. ایک تو ہوتا ہے نا کہ مائگرین ہے, جیسے اسکن پرابلم, کوئی ایکنی ہے, ہائپر ٹینشن ہے, تو وہ تو ایک سمجھ آ گئی کہ وہ کاز ہے کہ آپ حجامہ کرا رہے ہیں. ایک حجامہ آپ کرا رہے ہیں اپنی جنرل ہیلتھ کے لیے اور جنرل ویل بینگ کے لیے. سو اگر آپ کائرو کے پاس آ رہے ہیں
تو وہ جنرل ہیلتھ بینگ کے لیے اگر آ رہے ہیں تو وہ کتنی بار آنا چاہیے؟ وہ تو after like 6 months 8 months اگر ریگولر چیک اپ ہے. آفٹر یہ ڈینٹسٹ کے پاس جاتے ہیں سال میں 2 چکر لگا لیں یا سال میں 1 چکر لگا لیں, تو اس طرح لگا لیں تو آپ کی ابھی تک آپ نے سنا ہوگا کہ گاڑیوں کے ٹائروں کی الائنمنٹ ہوتی ہے, انفارچونیٹلی ڈینائل کے اندر ان کو ریلائز نہیں ہوتا. آپ دیکھ رہے ہیں نا کسی بھی سگنل کے اوپر آپ ایک بندے نے غلط گاڑی لگا دی, 100 لڑ رہے ہیں اس کے ساتھ, سو وہ کیسے محسوس کیسے ہوگا کہ یہ بونس میں کوئی پرابلم چل رہی ہے؟ دا فرسٹ انڈیکیٹر از دا پین, تکلیف. آپ کو جہاں بھی آپ کی باڈی میں پین فیل ہوتی ہے نا, تو آپ کے پہلے سپرفیشل لیول پہ ہے ہی آپ کے مسلز اینڈ بونس, ٹھیک ہے. انڈرلائن کاز, آپ کا جنرل ہیلتھ, وہ سب آپ کو بعد میں ڈائگنوز کرنے میں پتا چلتا ہے, ٹھیک ہے. دا فرسٹ تھنگ یو فیل از دا پین, کہ میرے شولڈر میں پین ہو رہی ہے, میں اتنے ٹائم کھڑا رہتا ہوں, گھر آ کے جب لیٹتا ہوں تو میری ٹانگوں میں درد شروع ہو رہا ہے, تو اٹس آل ڈیو ٹو دا کمپریشن جو آپ پہ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. آپ اس کے لیے آپ نے آبویسلی کسی ڈاکٹر کے پاس جانا ہے, آپ نے چیک اپ کروانا ہے, ٹھیک ہے. آپ اس کے لیے میڈیکیشن لیتے ہیں, سب کچھ لیتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ کم ٹو اے کائروپریکٹر, ہم دیکھیں گے کہ بیسک آپ کے ایشوز کیا ہیں. اگر کوئی مسل الائنمنٹ کا ایشو ہے, آپ کے بون الائنمنٹ کا ایشو ہے, تو ہم پہلے وہ ریکور کر دیتے ہیں. جب آپ پین فری ہوتے ہیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ انڈر لائن اور بھی ایشوز ہو سکتے ہیں. وی آلویز سے دیٹ ہو سکتے ہیں, بٹ بیسک آپ کو جو پہلا انڈیکیشن ہے وہ آپ کی پین ہے. آپ کی پین ہی آپ کو بتائے گی کہ مجھے کہاں درد ہو رہا ہے, میں کہاں انکمفرٹیبل ہو رہے ہیں, اور آپ نے کام تھوڑا کیا ہے پر آپ کو درد زیادہ محسوس ہو رہی ہے, آپ نے سارے ٹیسٹ کرا لیے, آپ کا کولیسٹرول بھی ٹھیک ہے, آپ کا بلڈ پریشر بھی ٹھیک ہے, آپ کا وائٹامن ڈی لیول بھی ٹھیک ہے, اب بھی نہیں سمجھ آ رہی, تو اس کا مطلب ہے کہ یو نیڈ ٹو کم ٹو کائروپریکٹر. اینڈ فار جنرل ہیلتھ, جیسے آپ نے بولا, جیسے آپ اسکن کے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, اس سے آپ کو اپنی جنرل فزیک کا ویسے بھی کانشیس ہونا چاہیے. ہماری جو آج کل کی پوری لائف اسٹائل ہے وہ سیڈنٹری ہے موسٹ آف دا ٹائم. فار ہمارے ینگسٹرز جو ہمارے ہائی اسکول کے ہیں, کالجز, یونیورسٹیز کے ہیں, بہت سیڈنٹری لائف اسٹائل ہو گیا ہے. کوئی فزیکل ایکٹیویٹیز نہیں کرتے بچے, شوگر اتنی کھاتے ہیں, ایگزیکٹلی شوگر انٹیک اتنا ہے, ڈائٹ پراپر نہیں ہوتی ہمارے یہاں. تو اس کے لیے آپ کو ویسے بھی ایک فزیکل ڈاکٹر, فزیکل تھراپسٹ کے پاس چیک اپ کے لیے جانا چاہیے. یو ڈونٹ نو کہ انڈر لائن کتنے آپ کے ساتھ ایشوز ہو رہے ہیں. لائک ٹیسٹ نیک از ویری کامن, دا وے یوز آر سیل فونس, لیپ ٹاپ اسکرینز آر ویری کامن. اس سے آپ کے شولڈر پہ انتہا زیادہ پریشر پڑتا ہے. تو اس کے لیے یو مسٹ نیڈ ٹو وزٹ اے کائروپریکٹر اور اے فزیکل تھراپسٹ, کیونکہ وہی آپ کو بیٹر گائڈ کر سکتے ہیں کہ آپ نے اس پوسچر میں کیسے کام کرنا ہے اور آپ نے اس پوسچر کو کیسے مینٹین کرنا ہے. دا بیسٹ تھنگ اباؤٹ دس تھنگ کہ ہم آپ کو پورا گائڈ کریں گے. اف یو ار پریگننٹ پرسن, اف یو ار این اولڈ لیڈی, ہم آپ کو پراپر گائڈ کریں گے کہ آپ نے اسٹیئرز کیسے چڑھنی ہے, آپ نے سامان کیسے اٹھانا ہے. خواتین کے اندر تو بہت زیادہ پرابلم ہے کہ ان کی گھٹنوں کے اندر, اور آپ آئے دن سنتے ہیں کہ جو آپ کے گھروں کی بڑی خواتین ہیں وہ سیڑھیاں نہیں چڑھ پاتی, تو وہ مطلب ڈائگنوز ہی نہیں ہو پاتا کہ اصل پرابلم کیا ہے جب تک وہ ورس نہیں ہو جاتا. اوور ویٹ ہے خواتین کے اندر, تو پریگننسی از اے مین فیکٹر. یو نو وائٹامن ڈی تو بہت یو نو ڈیفیشنسی ہے. اور وائٹامن ڈی نا, یہ سوشل میڈیا کے اوپر اتنے زیادہ انٹرنیشنلی بھی اس کی بات ہو رہی ہے کہ لوگوں نے خود ہی سے وائٹامن ڈی لینا شروع ہو گیا ہے, اور وہ ٹاکسک اتنا ہو جاتا ہے کیونکہ اس کا ٹیسٹ بھی بہت مہنگا ہے, اس کی لیب ٹیسٹ بھی بہت مہنگا ہے کہ اس کی ڈیفیشنسی لیول کیا. اچھا, ایک تو آپ نے ہمت کر کے کروا لیا جو کہ پہلی دفعہ دیکھ لیا, اس کے بعد آپ نے سیلف ریمیڈی کی طرح کھانا شروع ہو گئے وائٹامن ڈی, پھر اس کو دوبارہ بھی تو چیک کرنا ہے کہ کہیں یہ ٹاکسک تو نہیں ہو گیا. اچھا, بڑی آپ نے اچھی بات کی وائٹامن ڈی کے حوالے سے, کیونکہ کہ کیسے پتا چلے گا کہ اگر وائٹامن ڈی میں لے رہا ہوں کہ اس کے سمٹمس, کہ اگر مجھے لیب پہ نہیں جانا ہے کہ یہ کمی ہے میرے اندر باڈی کے اندر, وہ کچھ 3-4 بتا دیں, اور اگر زیادہ ہے تو وہ کیسے پتا چلے گا کہ یہ میری باڈی کے اندر جو ہے نا یہ ایکسیسو اماؤنٹ کے اندر ہو گیا. اچھا, وائٹامن ڈی کی اس میں بالکل جو میں نے نوٹس کیا نا اپنی کلائنٹ سے بھی, یا ایون ان کمیونٹی میں, کہ اس میں ہر کوئی کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب میں نے وائٹامن ڈی کھا رہا ہوں. اس میں ویسے سمٹمز آتے ہیں وائٹامن ڈی, جس طرح میرے پاس آتے ہیں ہیئر کے لیے, تو اس میں ہیئر کو دیکھ کے کنسسٹنسی جو تھننگ ہے, یا اس میں وائٹ ہیئر جو ینگ ایج میں وائٹ ہیئر آتا ہے, دیٹ از انڈیکیشن آف وائٹامن ڈی. آپ کی ایک واٹر ریٹینشن جسم میں, وہ تو ماشاء اللہ کہتے ہیں ٹینشن بڑی ہے, ٹینشن کی وجہ سے بھی بال سفید, اسٹریس از آلسو ون آف دی فیکٹر, مگر اس میں وائٹامن ڈی آلسو کنٹریبیوٹ اے فیکٹر آن اٹ. اس میں دیکھیں وہ ایک تو بالوں کی تھننگ ہوگی, ایک بالوں کا سفید ہونا ہو گیا, سفید ہونا ہو گیا ینگ ایج میں, اگر جینیٹک نہیں نہ ہو تو نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اینڈ ینگ از, واٹ از یور ڈیفینیشن آف بینگ ینگ؟ Before 60. I'm cosmetic surgeon, you know. مطلب کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ 30 سال کی ایج سے پہلے اگر آپ کو زیادہ بال سفید ہو رہے ہیں, اور اگر بہت زیادہ ڈریسٹک سپیڈ کے اوپر بال سفید ہو رہے ہیں, داڑھی کے اندر بال سفید آ رہے ہیں, تو آپ کو یہ پتا چلا یہ اس میں شک ہوتا ہے اس میں وائٹامن ڈی کا. اور ہڈیوں کے حوالے سے, اب ہڈیوں کی اس میں بین وہ پیشنٹ ایسے بولتا ہے کہ اس میں جو ہے وہ صاحب مجھے ہڈی کے اندر بین ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس میں یہ ایک ہے واٹر ریٹینشن, اس میں اوور اوبیسٹی, جو اوبیسٹی ہوتا ہے وہ بھی وائٹامن ڈی کا پلے اے ویری بگ رول. پولیسسٹک اووری فیمیل میں اس میں وائٹامن ڈی ہے پلے اے ویری بگ رول. اب اس میں وائٹامن ڈی
کو ڈائگنوز کرنا تو اس میں جو ہے وہ ڈاکٹر کے کام ہوتا ہے, اندازہ ہو جاتا ہے, بٹ اس میں دس از ون آف دی ٹیسٹ وچ وی ہیو ٹو گیٹ دی لیب ڈائگنوسس. پر یہ سمٹمس اگر آپ کو آئیں so then you need to rush towards the lab or a doctor کہ آپ اس کو چیک کرائیں کہ آپ کے اندر کے ایسے لیولز آف وہ تو نہیں ہے. میں نے تو لوگوں کو دیکھا ہے کہ ان کو زیرو وائٹامن ڈی بھی جب وہ ٹیسٹ کراتے ہیں. بٹ 6 اور 7 کی لیب ٹیسٹ کہ میں خود حیران ہوتا ہوں کہ اس میں آپ چل کیسے رہے, آپ کی ہڈیاں آپ کا بوجھ کیسے اٹھا رہی ہیں. جی بالکل ایسا ہی ہے. ڈاکٹر صاحب جو دو چیزیں ہیں کہ ایک وائٹامن اور جس میں وائٹامن ڈی کی ہم بات کر رہے ہیں, سو جب آپ زیادہ کیفین انٹیک کرتے ہیں تو وہ بھی تو باڈی کے اندر سے دین آپ کی وائٹامن کو وہ ایکسکریٹ کر رہا ہے نا, باہر نکال رہا ہے. وائٹامن ڈی جو موسٹ, اگر آپ میڈیسن یا اس میں لائف سٹائل جو کھانا پینا کے ریلیٹڈ آپ بات کرتے ہیں تو اس میں سب سے زیادہ جو اس میں غلطی لوگ کرتے ہیں, جو ایک ٹیبلٹ لیتے ہیں ویٹ لاس کے لیے, جو لپڈ جو فیٹ کو نہ ابزارب کرنے کے لیے وہ لیتے ہیں, تو اس میں بیسیکلی وائٹامن ڈی از اے فیٹ سولوبل وائٹامن, اور اس میں یہ ہے کہ کمی, میں کہتا ہوں کہ اس میں جتنا کمی اس کا خطرناک ہے تو اس میں ایکسیس بھی خطرناک. آپ اس گولی کی بات کریں جو شوگر کی نہیں یوز ہوتی تھی اور آج کل وہ ویٹ لاس کی نہیں یوز ہو رہی ہے, اور گورا رنگ کرنے کے لیے بھی وہ یوز ہوتی تھی, وہ والے جو سپلیمنٹ کی بات کریں جو بہت مشہور آج کل ہوا ہے, اوور دی کاؤنٹر آپ کو وہ مل رہا ہے. اب اوور دی کاؤنٹر وہ اس میں وہ لے لیا کہ اس میں جو ہے وہ میرا فیٹ ابزارب نہ ہو تاکہ میں ویٹ لاس کر لوں, کھانا کھا لوں اور وہ کھانا جو ہے میرا جو مرضی کھانا بن کے باڈی سے نکل جائے. جی تو یہ آج کل لوگ لے رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے, اور یہ بہت غلط ہے. تو اس میں اپنی نیوٹریشنسٹ کو بھی, مطلب اس میں جو اپنی ٹیم آف نیوٹریشنز ہے نا, وہ اس میں ہم جب میٹنگ کرتے ہوتے ہیں اس میں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ آج کل کی کیا ہے, کیا چیز ہم اویئر کرنا چاہیے کمیونٹی میں ایز اے میڈیکل ہیلتھ اسٹیبلشمنٹ. تو ہمارا اویئرنیس تو ہمارا کام ہے, تو ہمارا فرض بلکہ میں کہتا ہوں. تو جیسے میں اب وہ دیکھتے ہیں کہ آپ کی یہ کھانا یہ اوور دی کاؤنٹر آپ لیتے ہیں تو اس میں اٹ از ناٹ اونلی گیٹنگ دی فیٹ ٹو گو آؤٹ, بٹ وائٹامن اے, وائٹامن کے, وائٹامن ڈی, وائٹامن ای وہ بھی ویسٹ ہو جاتا ہے. اور کیفین کا کیا رول ہے؟ اب کیفین جو ہے وہ آپ کی ڈی ہائیڈریٹ کر لیتا, کیونکہ کیفین جو ہے وہ آپ کی اس میں واٹر ایکسکریٹ زیادہ کرتا ہے. اس کا وائٹامنس کے ساتھ تو کوئی نہیں, جو کہتے ہیں کہ جب زیادہ اگر آپ کیفین انٹیک کر رہے ہیں تو آپ کی باڈی کے اندر سے جو ہے نا وہ وائٹامن ڈی اور ملٹیپل ادر وائٹامنس بھی جو ہے نا باڈی سے باہر نکل جاتے ہیں. ایکچولی وائٹامن ڈی جو ہے وہ اس میں کیلشیم اور وہ باقی کچھ وائٹامنس ہیں یا منرلز ہیں, وہ اس کی ایک کوریلیشن ہوتا ہے, اور اسی کوریلیشن ہے نا وہ اس سائیکل کو ڈسٹرب کیا جاتا ہے بائی کیفین. اور آپ کو ایکسیسو کیسے پتہ چلے گا کہ ٹاکسک لیول تک پہنچ گئی ہے؟ کڈنی سٹون سب سے پہلے کڈنی سٹون ایک چیز, اور اس کے علاوہ کڈنی سٹون از ون تھنگ. اگر خدا نہ خواستہ آپ کو کڈنی سٹون ہو رہی ہے تو آپ یہ چیک کریں اپنے وائٹامن ڈی لیولز کو بھی آپ جو ہے نا وہ ضرور کریں. آن دس نوٹ وی آر گوئنگ آن شارٹ کمرشل بریک. بریک سے جب واپس آئیں گے ڈاکٹر صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ لوگ پانی پیتے ہیں اور گیلن کے حساب سے پانی پی رہے ہیں پر پھر بھی وہ ہائیڈریٹڈ نہیں ہوتے, اس کی کیا وجہ ہے؟ سو ہڈیوں کی ہیلتھ کے لیے آپ کی بیس لائن کیا ہے؟ وی ہیو ماسا ہیلتھ بار ان فیصل آباد. ادھر ہم لوگوں نے کافی ڈفرینٹ ٹائپ کی ٹی بھی انٹروڈیوس کی. تو اس کے لیے ہمیں فیصلہ بتانا پڑے گا کہ آپ ہمارے پاس لاہور لے آئیں گے. اگر ملک کے اندر کوئی کافی ایڈ ہو جائے یا چائے ایڈ ہو جائے, پتی ایڈ ہو جائے, تو اس کے جو فائدے ہیں وہ اتنے ہی رہتے ہیں کہ ان کے فوائد جو کم ہو جاتے ہیں. دیکھیں کیفین جو ہے اٹ از ناٹ گڈ فار یور باڈی, ٹھیک ہے. اس میں کیا ہوگا, جس بھی چیز آپ باڈی میں جائے گا نا اس کو ڈرین کرے گا. اب ہم سن سکتے ہیں, تھوڑے عرصے پہلے ہم یہ بات نہیں سن سکتے تھے, اور ہمیں بات پتہ ہوتی ہے, ہمیں ڈفرینٹ اسٹیجز میں بتائی بھی جاتی ہے, بٹ وی لیٹ گو آف دیٹ تھنگ. ویلکم بیک فرام دی بریک. وی اسٹل ان کنورسیشن ود آور امیزنگ گیسٹ. جس طرح میں نے بریک پہ جانے سے پہلے پوچھا تھا ڈاکٹر صاحب کہ پانی پی رہے ہیں یس اور گیلنس کے حساب سے پی رہے ہیں, ٹھیک ہے, مطلب کہ ایک گیلن مطلب گیلن تھوڑے زیادہ میں نے ایگزیجوریٹ کر دیا ہے, بٹ اگر آپ پانی پی رہے ہیں اسٹل آپ ہائیڈریٹڈ نہیں ہیں, یو گو ٹو اے ڈاکٹر اور وہ آپ کا ٹیسٹ رن کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے آپ کی اسکن از اسٹل ناٹ ہائیڈریٹڈ. تو کیا وجوہات ہیں کہ پانی ٹکا کے پی رہے ہیں, پورا دن آنا جانا لگا ہوا ہے, دفتر سے اٹھ رہا ہے بیچارہ, واش روم جا رہا ہے, واش روم سے واپس آ رہا ہے, تو پھر بھی وہ ہائیڈریٹڈ نہیں ہے؟ اٹس ڈیپینڈ آن دا کوالٹی آف دا واٹر, اس میں منرلس ہیں یا نہیں ہیں, یا کون کون سے منرل پریزنٹ ہے. اف یو آر پرسن دیٹ گوز ٹو دا جم اور جو ڈیلی ورک میں کافی زیادہ کام کریں تو تھرو سویٹنگ آپ کے کافی باڈی سے سوڈیم نکلتا رہتا ہے, ٹھیک ہے. تو پلین واٹر ڈزنٹ ہیلپ یو, اس کے اندر آپ کوئی نہ کوئی منرل ایڈ کر سکتے ہیں لائک سوڈیم. اس سے کیا ہوتا ہے جب واٹر انٹیک کریں گے تو اٹ ایبزاربس ان یور سیلس, اور اس میں کیا ہوگا آپ کی اسکن بھی آپ کی ہائیڈریٹ رہے گی اور آپ کا وہ جو واٹر سولوبل ہونا شروع ہوتا ہے. کتنا سوڈیم جو ہے
मतलब अगर फॉर एग्जांपल एक बॉटल है वो लीटर की 1.5 लीटर की बॉटल है तो वो दिन में कितना सोडियम उसमें वो पिंच ऑफ सोडियम पिंच ऑफ सोडियम इज इनफ एक दफा डालें या फॉर द लीटर पिंच ऑफ सोडियम इज गुड इनफ। एक दो दफा अगर वो दिन की चार बॉटल्स पी रहा है तो वो 2 बॉटल्स के अंदर पिंच ऑफ सोडियम डाल के आपको यूज कर सकते हैं। और सोडियम में भी कोई कैटेगरी है कि कोई भी सोडियम? We usually go for the normal sodium जो आप यूज करना चाहते हैं क्योंकि घरों में जो हम खानों में यूज करते हैं बिल्कुल वो आप यूज कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपकी डिफ्यूजन अच्छी होती है सेल में और आपको जो वाटर जल इजीली सॉल्युबल हो जाता है एंड आपकी स्किन को भी काफी हाइड्रेट करता है। क्योंकि हमारे जो ऑलरेडी जो खाने हैं वो बहुत ज्यादा सॉल्टी ऑयली सॉल्टी स्पाइसी सारी चीजें जो है ना उसके अंदर पाकिस्तानी फूड। अच्छा डॉक्टर साहब दिस ब्रिंग्स मी टू द साइड कि आप यू आर नॉट अ पाकिस्तानी और आपको व्हाट ब्रॉट यू टू पाकिस्तान और आपने अपनी मेडिसिन पढ़ी और उसके बाद आपने इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस की जगह पे जो मुल्क पाकिस्तान का इंतखाब किया उसकी क्या वजह थी? देखिए मैं पाकिस्तान के साथ आया हूँ तो उसमें एक शेख ज़ायद हॉस्पिटल की पहली बात तो मैं वैसे आया हूँ मेरा भाई है सऊदीया में और उनका बहुत करीबी दोस्त है जो कि पाकिस्तानी था उसने एडवाइस किया था सो द आइडिया क्लिक इन माय ब्रदर्स माइंड एंड इन माय माइंड एज वेल। मैंने कहा वो मैंने विजिट किया पाकिस्तान एंड दिस इज बैक व्हेन long back I visited Pakistan first time in 99 अच्छा 1999 yes then इतनी जवान थे आप उस टाइम पे? जी मैं वैसे अवॉइड कर रहा था बताने टाइम में वरना आपको अंदाजा होता है इतने जवान होंगे आई एम श्योर। अच्छा फिर सो इसमें ये है कि देन आई केम ऑन कॉन्ट्रैक्ट विद शेख ज़ायद हॉस्पिटल एज अ कंसल्टेंट सर्जन। मैंने काम किया शेख ज़ायद की बात है वो 2011 में। और बेसिक आपकी जो थी वो सीरिया से थी? जी बेसिक आपकी एमबीबीएस या बेसिक डॉक्टरी जो थी वो आपने वहाँ सीरिया से की? And I am a member of the American Academy of Regenerative Medicine as well. मैंने USA से वो उसमें अमेरिकन डिप्लोमेट जो regenerative medicine जो स्टेम सेल जो आजकल की वो दुनिया की फ्यूचर भी है आफ्टर एस्थेटिक्स से। So I have coming back to Pakistan when I came in the first time I still remember कि जब मैं घर जा रहा हूँ या कोई इवन खाना खा रहा हूँ तो उस पे वो पसीना इतना आ रहा है कि बहुत मैं खाना हुआ सोडियम लॉस आपकी जो एटमॉस्फेयर के मुताबिक है ना वो मुझे तो एक चीज़ हैरान करते थे स्टार्ट में बाय द वे कि इसमें वाटरमेलन के ऊपर वो आप नमक डालते हैं खीरे के ऊपर कुकम्बर के ऊपर आप नमक डालते हैं तो देन आई रियलाइज कि वाकई ये बहुत अच्छा है कि इसमें you need to replace the sodium, you need to replace the salt, but don't be कि कोई ऐसे एक्सट्रीम भी ना जाएं कि इसमें हम कहते हैं कि अच्छा so बानी आप 8 to 10 glass of water आपको लेना चाहिए which is how many liters? 2 liters अब इसमें I am just talking about the not overweight not underweight I am talking about आपकी जो normal BMI आपकी normal weight के साथ है। ज़ाहिर बात है जब weight extra body mass index जो body mass उस एथलीट जो कि एक्सट्रीम कंडीशन से वर्कआउट करते हैं जिसका पसीना ज़्यादा जी मैं इसमें आ रहा हूँ सो इसमें आपका जो 8 to 10 glass of water जो आपका होना चाहिए पानी वो है विंटर में सर्दियों में। अच्छा ठीक है अब इसमें जो है ये जहन में रख लें सो 2 लीटर इज योर बेसलाइन यस दैट इज योर बेसलाइन एग्जैक्टली सो इसमें गर्मियों में तो आप जितना पसीना आता है यू नीड टू रिप्लेस आप इसमें एथलीट कर रहे हैं तो उसमें स्वेटिंग हो रहा है तो यू नीड टू रिप्लेस आपको कोई पेशेंट को जिसको शुगर है तो उसमें वाटर एक्सक्रीशन वो नीड टू रिप्लेस आपके कॉफी के एडिक्ट हैं आप कैफीन ले रहे ज्यादा तो उसमें जो है वो आपको वाटर एक्सक्रीशन होती है जिससे यू नीड टू रिप्लेस तो ये आपकी ये खुद पेशेंट क्या ना या खुद वो इसमें आम आदमी को पेशेंट तो जरूरी नहीं है कि इसमें आम आदमी को वो एक लॉजिक बनता है कि इसमें आई नो हाउ टू रिप्लेस माय वाटर। क्या बेसलाइन है गर्मी के अंदर एक बेसलाइन बेयर मिनिमम क्या है? देखिए गर्मी में 500 ml ऑफ वाटर आपकी जो इसमें सलाइवा आप बात करते हुए ना तो इसमें जो है वो ये इसको कहते हैं इनसेंसिबल लॉस ये इनसेंसिबल लॉस आपको रिप्लेस करना होता यूरिन में जितना है तकरीबन 1 लीटर 1.5 लीटर पर डे तो ये इसमें जो है ये उसको रिप्लेस होता है। अच्छा डॉक्टर साहब पानी के ऊपर एक चीज ये भी कहते हैं कि रात को एक पहर के बाद अपनी वाटर इनटेक को कट करें ताकि आप जब रात को सो रहे हो
تو آپ کو ایکسیسولی واش روم نہ جانا پڑے یا آپ کی کڈنی کو زیادہ کام نہ کرنا پڑے؟ دیکھیں یہ صرف ڈائبٹک لوگوں کی ہے, یہ غلط کانسیپٹ ہے کہ اس میں ہم سونے سے پہلے بھی وہ آدھا لیٹر پی سکتے ہیں. بالکل بھی سکتا ہے, بالکل بھی سکتا ہے, واش تو ہو رہا ہے اس کی باڈی. اور آپ فجر کی نماز میں تو اٹھنا ہی ہے, تو اس میں جو ہے وہ آپ اگر آپ رات کو آنکھیں بند کر کے بھی آ جا رہے ہیں تو آپ کی باڈی تو کنٹینیوسلی واش ہو رہی ہے نا. وہ ایک طریقہ تو یہ بھی ہے نا باڈی کو آپ کو ڈیٹاکس کرنے کا. دیکھیں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اس میں ہمارا جسم ہے نا وہ اس میں فل نائٹ پہلی بات یہ ہے میں آپ کو ایک بتاؤں کہ اس میں 2-3 بجے سے پہلے کوئی آج کل انفارچونیٹلی کوئی سوتا نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. یہ جو ہمارا لائف سٹائل روٹین کی غلطی ہے, ٹھیک ہے نا, تو ہم اس میں لیٹ سوتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں ہمارے رات کی اوور آل آپ آور بر آور, میں آپ کو کبھی ایک پروگرام میں ہم اسی اسپیشلی اس کے لیے ہیں کہ اس میں فرام فار ایگزامپل 3 to 4 o'clock آپ کی جو بپرے ہیں نا, جو سانس کی وہ ہے لنگز ہیں, وہ اس میں ڈیٹاکسیفیکیشن ہو رہی ہوتی ہے. اسی لیے آپ جو بھی جتنے بھی لوگ آپ نوٹس بھی کرتے ہیں نا, اس میں 3 سے 4 بجے کے درمیان ہے نا, اس میں جو کھانسی ہے نا وہ سب سے زیادہ ہوتی ہے رات کو سوتے ہوئے. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ کی جو سیم گردے کے لیے بھی ایک ٹائم ہوتا ہے, اس میں سیم آپ کی فل باڈی کا وہ ایک فزیکل ریپیئرنگ فیز ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس میں یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جتنا مرضی پانی پی لیں, لائک رات کو آپ پی لیں آدھا لیٹر بھی پی لیں, تو اس کو ضروری نہیں ہے کہ یو نیڈ ٹو گو انٹل انلیس کوئی ایک بیماری ہے. سو ہڈیوں کی ہیلتھ کے لیے آپ کی بیس لائن کیا ہے؟ بیکاز وی آر ان وہ ٹی ڈرنکنگ نیشن, تو ہم دودھ پیتے ہیں اور پر چائے کے اندر تو لوگ کہتے ہیں میری ملک انٹیک ہو رہی ہے. کچھ لوگ اس کے اندر بھی اختلاف کرتے ہیں کہ جب آپ نے کیفین یا پتی مل گئی دودھ کے اندر تو وہ دودھ کے فوائد یا کیلشیم جو ہے اس کے اندر سے اڑ گیا, وہ ایک ذائقہ ہی آپ کو وہ دے رہا ہے. It depends on what type of tea you are consuming. Firstly, ٹھیک ہے, we have Masa Health Bar in Faisalabad. ادھر ہم لوگوں نے کافی ڈفرینٹ ٹائپ کی ٹی بھی انٹروڈیوس کی. تو اس کے لیے ہمیں فیصلہ بتانا پڑے گا کہ آپ ہمارے پاس لاہور لے آئے ہو. We inshallah opening in Lahore, Islamabad too. Lahore as well. So you guys are going nationwide. Yes, inshallah. So ادھر بھی ہم نے یہی انٹروڈیوس کروایا ہے that how different teas affects your body. ٹھیک ہے, coming back to the bone health. آپ کی bone health ٹرک اڈے والی چائے نہیں پینی جس میں کہتے ہیں کہ پتی ٹھوک کے جی, اور چینی ٹھوک کے پتی ٹھوک کے اور دودھ روک کے آپ کہہ رہی ہیں کہ دودھ کھلا جی اور پتی روک کے. اچھا, اس میں بھی ہوتا ہے, اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہمارے جب دودھ آنے لگا ہے نا, پہلے وہ خالص آتا تھا, ٹھیک ہے, اب اس میں اتنی واٹر ایڈ ہوتا ہے کہ جب تک اس کو بوائل کرتے ہیں بہت کچھ ایڈ ہوتا ہے. واٹر تو چلے ایک الگ چیز ہے. تو اس کے علاوہ آپ کو پہلے تو یہ کہ آپ کو وٹامن ڈی, جیسے ہم پہلے بات کریں مستقل, وٹامن ڈی کے انٹیک آپ کو چیک کرنا ہے اپنا, جنرل ڈاکٹر کے پاس جائیں, اپنے چیک اپ کروائیں. آپ کو وٹامن ڈی پہلے بہت میٹر کرتا ہے. آپ کسی بھی لیب پہ چلے جائیں, جا کے کسی بھی لیبارٹری تو خود وٹامن ڈی کا ٹیسٹ کروائیں. بٹ وی آلویز ریکمینڈ گو ٹو ا ڈاکٹر فرسٹ, ٹھیک ہے, آپ کو تب زیادہ اچھا پتہ چلتا ہے کیا لیب ڈائگنوسس کروانا ہے آپ کو, کیا نہیں. بزنس سینس یوز زیادہ بنتی ہے. نو بٹ اٹ از بینیفیشل, آپ ٹیسٹ کروا لیں اور صحیح ہو تو ڈاکٹر نوز بیٹر کہ آپ کو کیلشیم کی ڈیفیشنسی ہے وٹامن ڈی کی. اسی طرح جب تک آپ کی باڈی میں وٹامن ڈی اور کیلشیم کا لیول بیلنس نہیں ہوتا نا, آپ کی بونس ایبزارب نہیں کرتے منرلس, ٹھیک ہے. اٹس لائک ا چھننا جسے آپ کہہ سکتے ہیں, اٹس لائک ا ڈیفیوژن, کہ اسے ایبزارب بھی تب کرنا ہے جب منرلس پورے ہوں گے اس کے اندر, ٹھیک ہے. وٹامن ڈی آپ کی بونس کے اندر, کیلشیم بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے. خالی کیلشیم خالی وٹامن ڈی کچھ بھی نہیں کرتا ہے, اٹ گوز ہینڈ ان ہینڈ, ٹھیک ہے, اس طرح کام کرتا ہے. ملک از ویری اسینشیل فار یو ان یور گروئنگ اسٹیج. جب ہم ایڈولسنس میں ہوتے ہیں, ہماری گروئنگ اسٹیج ہوتی ہے, آپ کو زیادہ زیادہ ملک انٹیک رکھنا چاہیے. بٹ آبویسلی آج کل ہمارے وہ ڈائٹ ہیلتھ وہ نہیں رہی ہے اور ہم اتنا دھیان نہیں رہتے ہیں, تو اپنے اپنے منرلس پورے کرنے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. دودھ کی مت ہے, دودھ آپ کو ہر حال میں لینا چاہیے. ہم یہ ریکمینڈ کرتے ہیں ہمیشہ ہی کہ ملک جو آپ کو نیچرل چیز میں مل سکتی ہے نا, ہم وہ کہتے ہیں سپلیمنٹ لیں, یہ لیں, وہ لیں, بٹ جو اللہ تعالیٰ نے جس چیز میں رکھا ہوا ہے, ایگزیکٹلی اللہ تعالیٰ نے ہر فوڈ کے اندر آپ کے اندر کوئی نہ کوئی نیوٹرینٹ رکھا ہوا ہے. ہم جو سپلیمنٹس بنا رہے ہیں, ہم وہ کسی آپ کے بیسک فوڈ سے بنا رہے ہیں, تو ہم ادھر سے لے رہے ہیں. اپنی ڈائٹ اچھی رکھیں, آپ اپنا جو ہے وہ اپنی جو ہے نا فزیکل ایکٹیویٹیز وہ اچھی رکھیں, آپ لائک کوئی ایکسرسائز کروائیں, سیڈنٹری لائف اسٹائل کی طرف نہ جائیں. تو بون ہیلتھ بہت ساری چیزوں پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. اٹس ناٹ جسٹ کہ آپ نے گھی کھا لیا. ایک تو آپ نے وٹامن ڈی کا, یس ایگزیکٹلی, اور اب آپ نے ملک آپ ہائیلی ریکمینڈ کرتے ہیں کہ اینی ون اینڈ ایوری ون شوڈ کنزیوم ملک. اور جو تیسری چیز ہے اس کے اوپر تھوڑی سی بات کر لیں کہ اگر ملک کے اندر کوئی کافی ایڈ ہو جائے یا چائے ایڈ ہو جائے, پتی ایڈ ہو جائے, تو اس کے جو فائدے ہیں وہ اتنے ہی رہتے ہیں کہ ان کے فوائد جو کم ہو جاتے ہیں. دیکھیں کیفین جو ہے اٹ از ناٹ گڈ فار یور باڈی, ٹھیک ہے. اس میں کیا ہوگا, جس بھی چیز آپ باڈی میں جائے گا نا اس کو ڈرین کرے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب, جو آج کل بالوں کے اوپر بایوٹین بہت زیادہ جو ہے وہ ہے کہ جی بایوٹین سپلیمنٹس کھائیں, سو ان کے بارے میں بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ جس یہ ویسٹ آف ٹائم ہے اف یو جسٹ ہیونگ بایوٹین اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں, سو اس کے بارے میں بتائیں کہ اگر بالوں کی ہیلتھ کا خیال کرنا ہے کہ اس کی تھننگ نہ ہو, کیونکہ جب آپ کی
اکثر جو خواتین جب پریگننسی کے فیز سے جاتی ہے when they are on their way to make family, جب فیملی کے بعد جو ان کی سب سے زیادہ افیکٹ ڈراسٹکلی آتا ہے از آن دیئر ہیئر. سو اگر وہ گھر میں رہتے ہوئے مطلب فار ایگزامپل وہ لنڈن انسٹیٹک نہیں آ رہے, یا پتہ کہ اگر وہ نہیں آ پا رہے, سو وہ گھر میں رہتے ہوئے وہ کون سے سپلیمنٹس ہیں جو بیس لائن, جس طرح وائٹامن ڈی ہمیں پتہ چل گیا ہڈیوں کی ہیلتھ کے لیے, بال اور اسکن کے لیے وہ بیس لائن سپلیمنٹیشن کیا ہے کہ جو آپ گھر میں رہ کے بھی کر سکتے ہیں؟ سو بال اور اسکن کے لیے میں سب سے پہلے اس میں میڈیسن سے پہلے میں واٹر کو پانی میڈیسن سمجھ کے پی لیں, کیونکہ ایک وجہ وہ ہم نے بال اسکن کے لیے تو بول دیا نا, اس میں جب آپ کی بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے, جیسے ہم نے ابھی سولٹ اور واٹر کی بات کی تھی, جب سولٹ اور واٹر کی وہ نکلتے ہیں نا ہمارے جسم سے, تو اس میں بلڈ پریشر آپ کی لوور لیول میں ہوتا, آپ کی بلڈ سپلائی اسکن میں سب سے اینڈ جاتا, اور اس میں سب سے لاسٹ حصہ وہ ہے اسکیلپ, جو آپ کی سر کی اس میں اسکن ہے. جب یہاں پہ نا وہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے کمال بھی ہے, میں ہمیشہ وہ اپنی کلائنٹس کو اور اس میں کہتا ہوں کہ آپ کی 3 لاکھ بال ہوتے ہیں انسان کی سر میں آن ایوریج, 3 لاکھ بال, 300,000. یس اب 3 لاکھ بال کی ایوری ہیئر اس کی بیس میں گلینڈ ہوتا ہے, سیبیشس گلینڈ جو اس میں آئل بناتے ہوتے ہیں, ایک بلڈ ویسل ہے, خون کی نالی ہوتی ہے اس کی بال کی بیس میں. تو جب ہمارا بلڈ پریشر گرتا ہے تو اس میں یہ کم ہو جاتا ہے, ہمارے جسم ریزرو کرتے ہوتے پانی, وہ ہمارا وائٹل آرگین کے لیے کہ لنگ ہے, لیور ہے, کم آ رہا ہے نا پیچھے سے, جی سپلائی کم ہے تو وہ کہے گا کہ جو بڑے آرگنز ہیں ان تک سپلائی پہنچے. جی تو یہ فائدہ میں آپ مطلب اٹ از اویئرنیس فار یور آڈینس ایز ویل کہ اس میں کیا امپورٹنس ہے وہ پانی کا پینے کا. تو اس میں جب آپ وہ کم آپ پیتے ہیں تو اس میں بلڈ پریشر کم ہوتا ہے, تو وہ آپ کی جو بلڈ سپلائی ہے نا ہیئر کا وہ سکڑ جاتا ہے. جب سکڑتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ آپ کی تھننگ ہو جانا, آپ بایوٹین بھی کھا رہے ہیں, وہ زنک کھا رہے ہیں, فلانا کھا رہے ہیں, بٹ ڈیلیوری نہیں ہو رہی ہے, کمیوٹ ہی نہیں ہو پا رہا نا, سفر ہی نہیں ہو پا رہا, وہ زنک پہنچ ہی نہیں پا رہی, بیکاز جو اس کو کمیوٹ کرانے کے لیے ٹرک ہے, وہ ٹرک تو پانی ہے, اس کی جو ہے باڈی کے اندر بلڈ ویسل کمی ہے. تو یہ ہے آپ کا. سو اس میں سب سے پہلے جب آپ پانی واٹر بیس لائن ہو گیا کہ آپ نے پانی جو ہے نا, زنک از گڈ. میں دیکھیں سپلیمنٹس میں میرا جو اسکول آف تھاٹ ہے نا, میں آئی ایم ناٹ ان اسکول آف تھاٹ کہ اس میں آپ ڈیپینڈ کریں کہ اس میں آپ کی یہ ڈیپینڈنس ہے, یو نیڈ ٹو ٹیک دس تھنگ, ٹھیک ہے نا, وہ آپ اپنی کھانے میں لے لیں. ٹھیک ہے, جو چیز ہے جو یہاں پر بیف لوگ نہیں کھاتے, بیف از فل آف زنک. آپ کو لندن اسٹیٹک کی ویب سائٹ میں چلے جائیں, اس میں جو ہے جو ہمارے نیوٹریشنسٹ ہے, میں اپنے نیوٹریشنسٹ کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایک ڈاکٹر وانیا, جی ڈاکٹر وانیا ہے, ڈاکٹر ماہین ہے, وہ اس میں کافی 3-4 نیوٹریشنسٹ ہیں جو ہم اس میں ہمیشہ وہ ایک ایمان ہے وہ آپ کو جو بتاتے ہیں. لندن اسٹیٹک کو 3 نیوٹریشنسٹ ہیں, دے آل سٹ ان لاہور, کہ یہ نو ڈفرینٹ برانچز ہیں, مگر اس میں ہم چھوٹا وہ ایک اویئرنیس پروگرام کیمپین کرتے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ کھانے سے آپ انسٹیڈ آف ہیونگ دس میڈیسن, ٹھیک ہے نا, آپ میں کھانا پینے کے کیا لے کے, تو اس میں جو ہے وہ میرا ہوتا ہے. سو آئی ٹیل پیپل کہ آپ اگر پروٹین ریپلیسمنٹ, میل ریپلیسمنٹ ایز اے پروٹین شیک لے رہے ہیں, دیٹ از ناٹ اے میل ریپلیسمنٹ. جو آپ کو میٹ نے یا ایگز نے یا جو آپ کو لینٹنس نے پروٹین دینی ہے, وہ پروٹین آپ پاؤڈر سے نہیں لے سکتے, وہ ایڈڈ ہے. مطلب کہ اگر آپ کتنا, اگر somebody needs 200 grams of protein just for his maintenance کیلریز کے طور پہ, کیونکہ آپ کے ویٹ کے اپوزٹ جو ہے نا, اگر آپ 1 kg تو آپ کو 2 گرام پروٹین آپ کے ویٹ پہ چاہیے, وہ نہیں پوری ہو پا رہی اپارٹ فرام کہ آپ بڑی کوشش کر رہے ہیں, دین یو نیڈ ٹو سپلیمنٹ اٹ. سپلیمنٹ اٹ سیلف سیز سپلیمنٹ, وہ مین آپ کا فوڈ نہیں ہے, وہ اس نے آپ کو سپلیمنٹ کرنا ہے, سپورٹ پرووائڈ کرنی ہے, تو سپورٹ اس سے لیں. اسی طرح آپ کی اسکن کے جتنے بھی سپلیمنٹس ہیں سپورٹ ضرور لیں, پر آپ کی بیس لائن از فوڈ. ایگزیکٹلی. ایک پانی ہو گیا. سو سپلیمنٹ جو WHO نے ریکمینڈ کیا وہ آفٹر دی ایج آف 40 فار فیمیل, آفٹر دی ایج آف 45 یا 50 فار میل, وہ آپ کو ضرور لینا چاہیے. کیوں؟ وہ اس کی بھی ایک وجہ ہے کہ آپ کی جو انٹسٹائن جو آنٹری ہے نا, جو ابزارپشن ہے وہ فٹیگ ہو جاتا ہے, آپ کی جو سیل ہے نا فٹیگ ہوتا ہے. تو اس میں ینگسٹرز میں تو اس میں ضرورت نہیں ہے کہ آپ اس میں جیسے ڈاکٹر صاحب ینگ ہے تو اس پہ شی ڈزنٹ نیڈ ٹو ہیو. ڈاکٹر صاحب جوان نظر آ رہی ہیں جی, اس سیٹ کے بخاری ڈاکٹر صاحب یہاں پہ ینگ رہ رہی ہے, کتنے معصوم آدمی ہے, اتنے معصومیت سے کہتے ہیں جی. موونگ آن.
So after the age of 40 for female, after the age of 50 for male, پھر ہم اس میں سپلیمنٹ کا وہ ایڈوائز کرتے ہیں جو کہ اس کے اندر زنک از امپورٹنٹ, بایوٹین از گڈ, آپ کی وائٹامن ڈی اور اس میں ملٹی وائٹامن اوور آل, تو وہ آپ کو کھانا چاہیے. کیوں؟ اس کا وجہ یہ ہے کہ آپ کی جو آنٹری ہے نا وہ فتیگ ہو جاتا ہے آفٹر دس ایج. فیمیل میں تو ہارمونل امبیلنس کی وجہ سے وہ بھی ابزارپشن کی وہ کم ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے آپ کو سپلیمنٹ لینا چاہیے. اور بایوٹین کس فوڈ سے کس مطلب کہ کھانے نیوٹریشنسٹ سے ہم پوچھ لیتے ہیں ویسے. بایوٹین جو ہے we go to ask when nutritionists are here. On this note we are going on short commercial break سے جب واپس آئیں گے تو کامن سینس کا سیگمنٹ جو ہے آپ کا انتظار کر رہا ہے. وہ کون ہے جو فقیر نہیں ہے بٹ پیسے مانگتا ہے, عورت نہیں ہے بٹ بیگ بستہ لٹکاتا ہے, پجاری نہیں ہے بٹ یٹ گھنٹی بجاتا ہے؟ فوڈ پانڈا ڈرائیور. فوڈ پانڈا ڈرائیور, وہ رائڈر جو ہے بیچارہ فوڈ پانڈا کا آپ نے رگڑ دیا, وہ تو آپ کو سروس کے اگینسٹ انس فوڈ پانڈا ہمارے سیگمنٹ کو اسپانسر کر دے گا. What do you think, sir? On count of 3, 2, 1. ویلکم بیک فرام دی بریک. وی اسٹل ان کنورسیشن ود امیزنگ گیسٹ, اور وقت آ گیا ہے کامن سینس کے سیگمنٹ کا جو کہ کبھی بھی کامن نہیں ہوتی. سو ڈاکٹر صاحب آر یو ریڈی؟ ڈاکٹر صاحب تو بین آن دی شو سے ہی نوز کہ یہ ہم کس طرح کام کرتے ہیں. I'm going to ask you a question. اور اگر آپ کو سوال کا جواب آتا ہے تو آپ نے بزر ہٹ کرنا ہے. اینڈ ڈو یو نو واٹ از یور بزر؟ I love my skin. I love my skin is your buzzer. جو پہلے بولے گا آپ دونوں میں سے right to give answer first وہ ریزرو کر لے گا. اور آپ یقین کریں کہ یہ تکا لگانا ہے, فلوک لگانا ہے اس کے اندر, اور اگر آپ سینس بنانے کی کوشش کریں گے تو کامن سینس آپ کی فیل ہو جائے گی. سو آر یو گائز ریڈی؟ سو مائی فرسٹ کوشچن از, وہ کون سا ایسا ڈرائیور ہے جو ڈرائیو نہیں کرتا بٹ یٹ کال ڈرائیور؟ I love my skin. یو لو یور اسکن. آپ کو ہم ہولڈ کرتے ہیں. لیڈیز فرسٹ. وہ تکا لگائیں, ہاں باس فار اے ریزن ہے باس. پر آپ نے یاد رکھنا دس از یور اونلی ٹائم ویئر یو کین آؤٹ شائن یور باس, اور آپ نے جو ہے نا کچھ ایسا کرنا ہے کہ آپ کا باس امپریس ہو جائے. Okay, driver which doesn't drive. But still called driver. The computer thing? Computer thing kya? They were drive thing. Drive? Yeah, they were drive in computers. Driver of a computer carrier. Driver of a Yeah. computer. This is one possible answer. What do you think, Dr. Sabha? I think screwdriver. Screwdriver Yeah. is the right answer. But چلے قریب قریب ہے. I think آپ کو knew پتا ہے it. کہ اگر آپ جواب نہیں دے پائیں گی, جب سے آپ ہیلتھ کی بات کریں, you have to take a bite of this پیٹیز. یہ اپنے قریب کر لیں, اور یہ پیٹیز آپ نے جو ہے وہ ایک بائٹ کرنا. ٹیشو پیپر آپ کے پاس پڑے ہوئے ہیں, اور بائٹ شوڈ بی اے بگ بائٹ. آپ زوم کریں. ڈاکٹر صبح آن کاؤنٹ آف 3, 2, 1 بائٹ اٹ. What are the two things which you cannot have in your breakfast? دو ایسی چیزیں جو آپ ناشتے میں I love my skin. You love your skin. آپ نے تکا لگانا ہے. Yeah, I know. You know. چلیں. Lunch and dinner. Yeah. Lunch and dinner is the right answer. Now you know what to do. اور go to 3, 2, 1 پیٹیز کھا لیں. Moving on. ایک ریڈل ہے جس کو آپ نے سالو کرنا ہے. وہ کون ہے جو فقیر نہیں ہے بٹ پیسے مانگتا ہے, عورت نہیں ہے بٹ بیگ بستہ لٹکاتا ہے, پجاری نہیں ہے بٹ یٹ گھنٹی بجاتا ہے؟ Food panda driver? فوڈ پانڈا Driver. وہ رائڈر جو ہے بیچارہ فوڈ پانڈا کا آپ نے رگڑ دیا, وہ تو آپ کو سروس کے اگینسٹ پیسے مانگ رہا ہے نا. اس نے But he's not a beggar, yeah, right? ہاں پر وہ بیگر تو نہیں ہے, پر سروس تو آپ کو وہ Provide kar raha hai. اس نے آپ کو دیے. چلیں فوڈ پانڈا رائڈر وہ آپ کا ہے, پجاری نہیں ہے پر گھنٹی بجاتا ہے, پر آپ تو رات کے ٹائم اس کو منع کر دیتے ہیں پاپا جا کے I never know that, never do that. گھنٹی بجانی. But this is not the right answer. Until unless فوڈ پانڈا ہمارے سیگمنٹ کو اسپانسر کر دے گا. آپ دونوں نے پیٹیز کو بائٹ کرنا ہے, پھر میں آپ کو صحیح جواب جو ہے بتاؤں گا. بس کنڈکٹر از دی رائٹ آنسر. وہ کون سی ایسی جگہ ہے جہاں پر روڈ ہے پر گاڑی نہیں ہے, جنگل ہے پر درخت نہیں ہے, شہر ہے پر وہاں پر لوگ نہیں ہے, آبادی نہیں ہے؟ I love my skin. You love your skin. What do you think, Dr. Sabha? Google Map.
Google Map. Yeah. One possible answer, but still you can Yeah. win it. अभी आपके पास फिर भी मौका है. नहीं आ एक चले मैं आप दोनों को हिंट दे देता हूँ. इन्होंने जो जवाब दिया है उसमें 19-20 का दो फर्क लफ्ज हैं. हाँ. अगर एक लफ्ज हटा दें तो जवाब सही हो जाए. मैप ये तो I said it first. नाउ यू नो व्हाट टू डू. और हम दोनों काउंटिंग करेंगे 3, 2, 1, eat it. Oh my God. Moving on. Are you ready? Yeah. ये सर्दियों के बुखार की तरह वायरल होगा. I always take healthy food. Snack. This is देख लें, ये आज आप आपने- फंस गए. ये आपने वाकई बसा दिया. तो आपको मुश्किल काम कराना ना, वो तो नहीं कराना जो आप कर ले. सो मूविंग ऑन. अब एक और इसी तरह का रिडल है. फ्रेग्रेंस है बट फूल नहीं है, जलती है पर जेलसी नहीं है. I love skin. यू लव योर स्किन. सो डॉक्टर साहब एक तो Candle? है. Candle? Candle is one possible answer. What do you think? अगरबत्ती. अगरबत्ती is the right answer. ये सेम नहीं है कैंडल. और तो मैं Candle और अगरबत्ती बोलते हैं ना. अगरबत्ती जो है ना, जो नॉर्मल कैंडल Yeah. गरीब लोगों के घरों में होती है, उसमें खुशबू नहीं Yeah, आती. no, डॉक्टर the साहब. white अच्छा. candle वो will scent. हाँ, वो now you know what to do. Yeah. On count of 3, 2, 1. Take a Light bite. it. Yeah. So moving on. आप दोनों इंडिविजुअली अलग अलग, यू बोथ आर रनिंग इन अ रेस, और आप एक पार्टिसिपेंट को क्रॉस करते हैं जो कि सेकंड पोजीशन में था. नाउ ऑन व्हाट पोजीशन आर यू प्लेस्ड? I love One. my skin. I love my skin. He loves his skin and I have to come here again and again and I love his. It's No, that's not fair. So what do you think? Choice position. फर्स्ट पोजीशन. हर डॉक्टर और हर इंसान का ख्वाब फर्स्ट. आपका भी First, ख्वाब. if I'm crossing him, then I'm at first, obviously. You're not crossing your boss. No, not crossing him, the second person. The देख ले, second runner-up. देख No, ले, she just trying to cross it's you. never going to happen. It's never going to happen. ये कैमरे में कहने की बात है. Yeah. 10 साल के बाद देखेंगे. Senior is But senior for a reason. Congratulations, आप दोनों का जवाब गलत है. पहले आप दोनों बाइट कर लें, फिर बताऊँ. काउंट 3, 2, अच्छा 1. थर्ड पे थे ना. बाइट But you योर crossed. पैटीज. आपने क्रॉस किया है. जो बंदा दूसरी पोजीशन पे आ रहा था, तो नंबर 1 तो दूसरे नंबर पे 1 होगा. नंबर 1 तो नंबर 1 पे भाग रहा है. आप दूसरी के ऊपर Second, okay. सेकंड. सो आप लोगों को सेकंड के ऊपर प्लेस होना था. मैं यूजुअली इस इतने जवाबों के सवालों के बाद सेगमेंट खत्म करता हूँ, बट आई एम जस्ट हैविंग सो मच फन. Nice. तो जस्ट फन को हम रोकते नहीं है, आगे चलते जाते हैं. मूविंग ऑन. ये बहुत ही कॉमन सेंस है, इसको आपने कॉमन सेंस से सुनना और समझना है. ठीक है. कौन सा ऐसा माह है जिसमें 28 दिन होते हैं? Which month has 28 days? I love my Kind of- skin. You love your skin. You can start. No. I am Why? confident about myself. हाँ. चले तुक्का ले लेते ले लें, पर हाँ. सवाल तो आपको मानेंगे वो बजर आपने पहले हिट कर लिया. Yeah, February. फेब. Yeah. I know she will be right, wrong. That's why. फेब आपको पसंद है? 14 तारीख को आपको No, खुशगवार. it's not nothing like that. It has 28 days, right? आप सोच लें. आप ये ना Leap कि year. लोग नीचे आके क्वेश्चन करेंगे डॉक्टर कितने No. बनाया. वो जैसा The गाड़ी fab of a leap के year or घोड़ी कितने something. चढ़ाया है, तो ये बात लोग आगे लेके तेरे डॉक्टर कितने बनाया. सो फरवरी आपको Yeah, लगता है. व्हाट डू 28 यू थिंक डॉक्टर साहब? Every month has 28 Every days. month has 28 days. Do you think we are so imbecile कि हम आपको इस तरह के सवाल करेंगे? 28 दिन किस माह में होते हैं? Every month has 28 days. Now you know what to do. 1, 3, 2, 1. Take a bite. Yeah. Moving on. You know this. Closest planet to the Earth. I love my skin. You love your skin. ये क्लास नहीं है. बेटा मैं टीचर नहीं हूँ. Patty So what do you think? Mars. Mars. What do you think? Mars. Congratulations. आप बहुत दोनों का गलत. जवाब Mercury, जो है Venus, Earth. वो गलत है. Venus. Venus is the Yeah. right answer. First number पे Venus है. नहीं, No, Venus it's closest is to the Earth. the closest to the Earth. Now you know what to do. We're going to 3, 2, 1. Take a bite. You're doing cheating. Take a bite. पूछ लूंगा. अप्रेजल का टाइम आने वाला है. पूछ लूंगा उस टाइम No, I know you're nice. ये वाला एपिसोड हम आपको काट के भेज देंगे. So the first Prime Minister of Pakistan. I love my skin. You love your skin. General Ziaul Haq. General Zia. Intelligent. Oh Zia. my God. ये तो इतना मुझे भी पता है ना. मैं Sorry. पाकिस्तानी नहीं हूँ. Sorry, रुक जाइए. Prime Minister. कमाल हो. Qaid-e-Azam. कमाल होगी.
कायदे आज़म। Qaid Azam was not prime minister. Prime Minister. सर चलने दें, लेट्स गो ऑन। भुट्टो के बारे में क्या ख्याल है? I don't want to be a meme factor, so वो no. अभी भी जिंदा है। Yeah, आपको I ये don't want to लगता be a है meme factor, no. भुट्टो अभी आपका मीम बन चुका है। I don't want to be a डॉक्टर साहब आपको तुक्का लगाने जाए। चले मैं आपको एक हिंट देता हूं। मुझे ऑप्शन दे बता मैं दें। हिंट देता I know I already. remember- खान आता है उनके नाम में। मुझे पता है आपके पास इमरान खान आने वाला है, वो No, आपको no, बोल it's रहे हैं, not इतना like नाना करें, अब हमारी डॉक्टर है। खान आता है। नहीं शौकत खान नहीं नहीं नहीं। कैन यू टेल मी 3 ऑप्शन? आई विल चूज वन। मैं तो पाकिस्तानी नहीं हूं ना, तो उसमें मुझे चलिए, आप इतना out हो गई। तो रिलैक्सेशन दे दो। आप जो है वो इसमें से आउट हो गई। सर वन ऑप्शन इज लियाकत अली खान, यस ही इज द वन फर्स्ट प्राइम इज मिनिस्टर। कायदे आजम, लियाकत अली खान, और आई रिमेंबर। थर्ड इज भुट्टो। लियाकत अली खान। It was so easy. You said Khan, then you gave like Liaquat Ali Khan. That's wrong. लियाकत अली खान इज द राइट आंसर। नाउ यू नो व्हाट टू डू। रोना मना है और आपने वाइट ले It's लेनी है। cheating. जिया अल हक। Sorry. What is heavier, 1 kg iron or 2 kg cotton? आई लव माय स्किन। You love your skin. Just hold your thoughts. What do you think? It is heavier. What is heavier? अब देखें 1 हमारा भी kg कितना of सवाल है, iron. हमने आपको इतना पैटीज खिला दिया और हमारा 1 सवाल kg of iron. 1 kg Iron, right? of iron Yeah, it's heavier is than 2 heavier kg of cotton, than- right? It's So feather what do you light. think? So 1 kg is lighter than 2 kg. Whatever, iron or cotton, it is 2 kg. 2 kg is heavier than 1 Excellent. So kg. मेरा ख्याल है कि on purpose you want कि ये वाला segment वायरल हो जाए आपके जवाबों के ऊपर। Now you know. Swear to God, I don't want that. At least डॉक्टर साहब जब ये वाला सेगमेंट हम डालेंगे ना सोशल मीडिया पे, तो हम ना हैशटैग में फैसलाबाद माजा फैसला बाजू डालेंगे ताकि इनके क्लाइंट्स पता चल जाए। जिनकी इन्होंने हड्डियां सीधी की है वो ये जरूर देखेंगे। नाउ यू नो व्हाट टू डू, और काउंट ऑफ 3 2 1 टेक अ बाइट। It's making it easy. डॉक्टर साहब ये आपकी रेपुटेशन का सवाल है, ये आपको आना चाहिए। जो मैं अगला पूछ रहा हूँ, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेगमेंट। हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी? I love my skin. 206. Yeah. 206। Yeah. और जब बच्चा when न्यू बॉर्न, 10 increase 260. Yeah. नहीं 260. आप उनसे पूछिए, हड्डियों के डॉक्टर आप हैं। Yeah, I know it. It's 206, but newborn में ज्यादा होती है, infused अलग होती है. तो it's 216 I think. 260 216 or 217 something like that. नहीं जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें कितनी होती है? उसकी बोन से होती है, फ्यूज्ड होती हैं. फ्यूज होती हाँ, है, तो फ्यूज होती जाती हैं। Yes. और बाय द टाइम वो एडल्ट बनता है तो 206 होती है। Yeah, जब 206 पैदा होता है तो होती है। कितनी होती है? 260. आई थिंक No. 345 3 yeah 351. 351 yeah. आपको ऐसा नहीं लगता कि जर्नलिस्ट जो है ना, देख ले हमने डॉक्टर 351 यहाँ पर ना, बट योर आंसर इज करेक्ट। नाउ यू नो Yes. व्हाट टू डू। She's right. 3 2 1 से, बट आई थिंक डॉक्टर बदी अदरीस ने ना जान के आपको ये जवाब देने दिया। उन्होंने कहा अगर आप ये He's a भी ना दे lenient भाई, teacher. He's a lenient अगर teacher. आप ये भी ना जवाब दे भाई तो आपने problem कहा ना कि इसमें ये लास्ट है, हाँ। यू नीड टू Yeah, मेक योर answer, yeah. रिपीटेशन। देखिए ना हड्डियों की स्पेशलिस्ट है। I answered it correctly. बट आई थिंक यू बोथ वर फिनोमिनल। आप Thank you अपने लिए very जरूर much. क्लैपिंग करें, जो घर पे बैठे हुए लोग हैं वो तो जरूर क्लैपिंग Thank कर रहे you so होंगे। much. सो मूविंग ऑन, आई एम गोइंग टू आस्क यू कि आजकल डिबेट जो है ना इंटरनेट के ऊपर हेल्थ एंड फिटनेस के ऊपर बहुत ज्यादा डिबेट चल रही है। True. और इंटरनेशनली जो है वो फिटनेस मॉडल्स जो हैं इसके ऊपर बात बहुत ज्यादा करते हैं। आपको पता है कि हमें गोरा कॉम्प्लेक्स है, जब गोरा कोई बात करता है तो वो यहाँ से यहाँ तक पहुँचती है। सो आजकल मैग्नीशियम के ऊपर बहुत ज्यादा जो है ना वो बात चल रही है। सो एक तो मैग्नीशियम के बारे में थोड़ा सा बता दें कि ये क्या है, इसके ना होने से क्या नुकसान आते हैं, नेचुरली ये कैसे ली जा सकती है, इसको सप्लीमेंट करना हो तो कौन कौन सी चीजों के अंदर ये हेल्प करती है। So your question Magnesium system. is very excellent and important. Magnesium is a very important, micronutrient. You can say it is a mineral which is important for the overall health, Alright. and especially we can say for mental and digestive system अच्छा, health. दिमाग के प्रोसेस के बिल्कुल। लिए मैग्नीशियम। बिल्कुल। So magnesium, when magnesium is disturbed in our body, तो हमारा you can ask the best answer will be by the or the best
डॉक्टर टू टेल यू इज द साइकेट्रिस्ट, बिकॉज वो उनके पास जाते होते हैं डिप्रेशन के शिकार है, जो डिप्रेशन है वो उसमें मेंटल हेल्थ के लिए वो मैग्नीशियम इज वेरी इंपॉर्टेंट, एज वेल एज वो आपकी ओवरऑल बॉडी ऑफ कोर्स एट सेल्यूलर लेवल तो मैग्नीशियम कैन अब गेट तो इट. हमको बनाना रिपब्लिक भी बनते जा रहे हैं, बिजली के बिल जिस तरह आ रहे हैं सो आई थिंक आपने बनानास आर रेडली अवेलेबल, आपको बहुत अच्छी क्वालिटी के. In addition to that, so we can say it is available in dark chocolate, it is available in avocado, and many other. और इसको भी टेस्ट करवाया जा सकता है कि मैग्नीशियम लेवल बॉडी के अंदर जो है टेस्ट करवाया जा सकता है, मगर इसमें मैग्नीशियम टेस्ट would be very expensive and no need for its testing. तो अभी लाइफस्टाइल चेंजेस लेकर Lifestyle इस फूड को इंक्लूड करें Yes, ताकि आपका yes. मैग्नीशियम लेवल्स पूरे रहें. So what I advise overall that a little bit make a balanced life. जो उसमें फास्ट फूड तो आप बेशक लेना, अगर आप डॉक्टर साहब सैलून और एस्थेटिक क्लिनिक जो है, क्योंकि एस्थेटिक से दिमाग में आता है कि शायद सर्जरीज और कोई मतलब कि जो आपके सर्जिकल चीजें होती है ना कि आप सर्जरी बेस्ड होंगे, टीके लगा देंगे और इस तरह की चीज एस्थेटिक क्लिनिक से आती है. तो थोड़ा सैलून और एस्थेटिक्स के अंदर डिफरेंस बता दें फिर फर्दर ऑन आगे. राइट. सो इसमें लंदन एस्थेटिक एंड रिजुविनेशन सेंटर, आई विल एम्फसाइज, आप बिल्कुल बात सही कहा कि इसमें जो है वो 2-3 डुप्लीकेट जो इसमें मुझे मेरा नाम की वो कॉपी करने की कोशिश करते हैं, but patient are my client are very aware and they know that what services we are going to take and what level of services we need. So even if they will reach that clinic, to usme definitely they will be having question mark, we want London Aesthetic and Rejuvenation Center. So उसमें ये है कि सैलून से कैसे डिफरेंट है? सैलून और उसके पहली बात ये है कि एस्थेटिक क्लिनिक में तो मैं कहता हूँ कि इसमें ये तो ज्यादती है अगर आप एक एस्थेटिक क्लिनिक को एक सैलून के साथ कंपेयर किया जाता है, क्योंकि सैलून में तो बिल्कुल नॉन मेडिकेटेड है. मेरे पास काफी सारा क्लाइंट जो आते हैं कि इसमें मेरा स्किन का वो चाहिए आना शुरू हो गया, वो उसमें मेरा स्किन थिन हो गया, वो लेजर में जला दिया, ब्लीच करके जला दिया. सो इसमें जो फेशियल होता है तो यहाँ पे एक मेडिकेटेड फेशियल होता है पहली बात. और ये एक चीज ये भी बता दें कि अंडर सुपरविजन ऑफ डॉक्टर नहीं, बाय अ डॉक्टर होता है. Yes, नॉट इवन अंडर द सुपरविजन, बाय अ डॉक्टर. ट्रू. डॉक्टर से यहाँ पर डॉक्टर साहब ने ऐसे इकट्ठे किए, हर दरवाजा खुलता है अंदर से डॉक्टर निकलता है. और उसमें उसको भी क्योंकि मेरे पास काफी सारा क्लाइंट आते हैं ना कि इसमें जो है वो ये फलाना सैलून में मेरा बाल उड़ गया, वो मेरा वो उसमें, बिकॉज आई इन लंदन एस्थेटिक एंड रिजुवेनेशन सेंटर मेरा पास उसमें नॉट ओनली द स्किन, वो उसमें हेयर का भी वो हम एड्रेस करते हैं. स्किन की तरफ बताएं जो सैलून रिलेटेड है. एक तो मुझे पता है हाइड्रा फेशियल जो हर सैलून का. I have 17 medicated facial. 17 medicated facial. और इसकी प्राइस वही होगी जो एक अच्छे सैलून की है या बहुत महंगे होंगे उनसे? नहीं वो बिल्कुल वो इसमें एक से महंगे नहीं है, वो आई हैव कॉस्ट इफेक्टिव, क्योंकि मेरा बिलीफ है और मेरा वो एक जो ईमान है कि इसमें हर लड़की का एक हक है कि इसमें खूबसूरत लगना. अब उसमें जो है वो मिडिल क्लास फैमिली भी अफोर्ड कर सकते हैं और उसमें जो है आम लोग भी अफोर्ड कर सकते हैं. सो 17 मेडिकेटेड फेशियल. अब स्किन के लिए जो उसमें चाहिए लेजर हेयर रिमूवल तो है ही है, जो आजकल अनफॉर्चुनेटली वो भी सैलून में शुरू हो गया, वो उसको बहुत इजीली लाइट समझ रहे हैं. ठीक है, इसमें जो है कि लेजर हेयर रिमूवल है कुछ भी नहीं है. लेजर हेयर रिमूवल कैन डैमेज द स्किन, कैन बर्न द स्किन. बिल्कुल खुदा ना खास्ता कि इसमें जो है अब देखें व्हेन इट इज अनप्रैक्टिस्ड पर्सन डूइंग द थिंग, तो वो उसमें चांस ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज या चांस ऑफ साइड इफेक्ट विल बी मोर डेफिनेटली. अगर वो उसमें कोई 10-15 वो पेशेंट को ठीक होता है तो उसमें मैं कहता हूं कि अगर वो 100 पेशेंट ठीक होता है तो एक खुदा ना खास्ता है कि पेशेंट को हार्म होता है तो उसमें दैट इज अ चांस. So never take that chance and take it always from practice, डॉक्टर्स ऐसे ही स्माइली होते हैं फ्लोर के ऊपर कि यहाँ पर एक्स्ट्रा स्माइल कर रहे हैं. So in Masa Health Club वो उसमें फिजिकल थेरेपिस्ट भी होंगे, उसमें जो है वो इंशाल्लाह इतनी खुश होती हैं क्लाइंट्स को देख के भी. नहीं बहुत अच्छी है, बहुत एनर्जेटिक है, तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह आई मस्ट से आई एम ब्लेस्ड विद अ वेरी एक्सीलेंट टीम जो उसमें एक मैच्योर की लेवल पे है, एट द सेम टाइम एक हंसी मजाक भी है, स्माइलिंग फेस है और उसमें एक वेरी वेलकमिंग. they are welcoming and energetic and passionate about their work as well. तो ये बहुत जरूरी होता है कि इसमें ऐसे ना कि वो आप किसी के पास जाते तो उसमें वो ऐसे लगता है जिस तरह अजाब है आपको कुछ खिदमत करते हो. बिल्कुल. तो और जो ये प्रेशर्स हैं जो हम एक बात कर रहे थे, सो आप लोग जो इसके बारे में व्हाट डू यू थिंक, जो स्किन पे इतना प्रेशर जो सैलून वाले डालते हैं, इज इट गुड कि ये बड़ा सॉफ्टली होना चाहिए? बिल्कुल गलत है. इसमें वो सॉफ्ट होना चाहिए. लोग तो कहते हैं यार तुमने जोर ही नहीं लगाया, मेरी स्किन जो है, मैं आई जनरली लिसन कि वो कहते हैं यार जोर लगाओ, प्रेशर डालो स्किन के ऊपर.
سو اس میں ایک پریشر پوائنٹس ہوتے ہیں ضرور فیشیل کی وقت ہے جو میں اپنی اس میں اسٹاف کو ٹرین بھی کرتا ہوں اور بتاتا ہوں, اور اس میں جو ہے وہ ایون ڈاکٹر ارشالہ از دی ماسٹر آف دس. اس میں جو پریشر پوائنٹ ہوتا ہے نا کہ اس میں ٹو ریلیکس یور باڈی اینڈ ٹو انکریز یو انہانس یور سرکولیشن بیسیکلی, بٹ اس میں ایسے نہیں ہے کہ وہ پریشر آپ کر رہے ہیں تو اس میں جو ہے وہ بس یہ وہ تو پریشر پوائنٹس کو آپ ٹچ کر رہے ہیں, اسکن پہ پریشر ڈالنا اور پریشر پوائنٹ کو touch karna is too different. Yes, true. So it will be it should be in very logical point, and usme jo hai wo ek beneficial point hai. In London Aesthetic and Rejuvenation Center, I will just what you have asked me about the services I am providing. So starting from head to toe. So I have the hair rejuvenation, hair transplant, laser hair removal, facial rejuvenation including HIFU, filler, botox, thread, and laser for جو چائیاں ہیں اس میں acne ہیں, acne scars ہیں, ٹھیک ہے نا, جو کہ کسی کی بھی فیس میں چاہے لڑکا ہے یا لڑکی ہے تو اس میں ایک کانفیڈنس کو لوز کر جاتا ہے. سو اس میں ہمارے پاس وہ بھی ہے. دین کمنگ ٹو دی جیسے ڈبل چن ہے, وہ اس میں لائبولیٹک انجیکشن ہے. سرجیکل بارتھ میں آتا ہے تو اس میں جو ہے وہ فیمیل کی مطلب بریسٹ امپلانٹ وغیرہ وہ سرجریز وغیرہ بھی اویلیبل ہے لندن ایستھیٹکس میں. دین باڈی کنٹورنگ کی ویٹ لاس اینڈ باڈی کنٹورنگ, سو دیٹ از آلسو اویلیبل بینگ سرجیکل اور بینگ نان سرجیکل, وہ دونوں اویلیبل ہوتا ہے. میل and female intimate area aesthetic will be available here and headed by the concerned department, like female is headed by a gynecologist, intimate area rejuvenation. But I think aapko bata do to female staff doctors to sare aapko bata do. Yeah, female. So for male will be handled by, for intimate area male will be handled by male and female will be handled by a female. Okay. And but then overall then you can say the yoga, یہ جو فیصل آباد میں ہم نے شروع کیا تھا تو اس میں وہ یوگا بھی ہے, یوگا اس میں پلیٹیز یوگا اینڈ زمبا فار ویٹ لاس اینڈ جنرل فٹنس. فزیکل تھراپسٹ اس میں فیشیلز جو سلون کی فیشیل ہے جو وہ لوگ وہ کہتے ہیں کہ اس میں ہم نے وہ والا مینوئل فیشیل لینا, مشین بیسڈ نہیں لینا. ٹھیک ہے. سو اسٹیٹک میں مشین بیسڈ ہے. اور حجامہ سروسز بھی اویلیبل ہے لاہور میں بھی, فیصل آباد میں بھی, دونوں both میں اویلیبل ہوتے ہیں. سو مائی اسکوپ از ٹو ہیو آل دی سروس آف اسٹیٹک اینڈ بیوٹی انڈر ون روف. سو اٹ از ون اسٹاپ شاپ یو کین سے. آئی تھنک تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب فار کمنگ ان. یہ سیشن تھا بہت انفارمیٹیو تھا. انفارچونیٹلی ہمارے ایپیسوڈ کا ٹائم ختم ہو گیا.